گزشتہ دنوں میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی، ایرانی آرمی چیف کے بزدلانہ بیان اور آئے روز انڈیا کا لائن آف کنٹرول پر در اندازی کے واقعات کا جو تسلسل رہا، وہ خطے میں نئے منظرنامے اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کے سہ ملکی اتحاد کی طرف اشارہ بھی ہے۔ دیکھا جائے تو ان ممالک کی پاکستان مخالف سرگرمیاں تاریخ کا ناقابل فراموش حصہ ہیں، جبکہ یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ بھارت کا کشمیر میں فوج بھیجنا اور اقوام متحدہ میں اس تصواب رائے کا وعدہ کر کے مکر جانا پاک بھارت تنازع کی بنیاد ہے، جبکہ افغانستان قیام پاکستان کے اول مخالف کی صورت میں اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت میں ووٹ دے کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ افغانستان نے 27 سال تک پاکستان مخالف عناصر کو دہشت گردی کی تربیت دینے کے لیے عسکری ٹریننگ سینٹرز چلا کر پاکستان میں بدامنی کو فروغ دیتا رہا ہے۔ پاکستان کا ہر غدار دشمن وطن افغانستان میں جا کر پناہ لیتا تھا۔ خان اف کلات کے بھائی شہزادہ عبدالکریم نے 1948 میں الحاق پاکستان کے بعد بغاوت کی تحریک چلائی تو اسے منظم کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین ملی۔ اسی طرح 60 کی دہائی میں شیر محمد مری، جسے جنرل شیروف کہا جاتا تھا، اس کے کمیونسٹ انقلاب کی طرز کی گوریلا جنگ شروع ہوئی تو اس کی ٹریننگ اور بھاگ کر پناہ حاصل کرنے والوں کا ٹھکانہ افغانستان تھا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو روح اللہ خمینی نے فرقہ وارانہ شیعہ انقلاب کو پورے خطے بالخصوص پاکستان میں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں شیعہ کتب اور مقدس شخصیات کی توہین پر مبنی لٹریچر پھیلانے کی وجہ سے پورا خطہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ گیا، جبکہ 80 کی دہائی میں پارا چنار میں ٹریننگ سینٹر قائم کر کے جہاں پاکستان میں مسلح بغاوت کی راہ ہموار کی گئی تھی، وہیں عارف حسین الحسینی کی صورت میں سیاسی ایجنٹ بھی بھیجے گئے۔ اسی طرح نام نہاد زائرین کے روپ میں جانے والے 1 لاکھ نوجوانوں کو ایران نے عسکری تربیت دے کر پاکستان حکومت کو دھمکی دینا بھی آن دی ریکارڈ ہے، جبکہ کلبھوشن اور عزیر بلوچ نیٹ ورک کی حقیقت بھی اس سے مختلف نہیں۔ پس موجودہ حالات کے تناظر میں یہ حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ روح اللہ خمینی کے تصور ولایت فقیہ کے پھیلاؤ کے لیے ایران کی صفوی ملائی حکومت ہر ایسی طاقت کے ساتھ روابط بڑھا سکتی ہے جو ان کے ایجنڈے کی تکمیل میں معاون ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان ممالک کو اپنے مکروہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے پہلے اس حقیقت سے منہ نہیں چرانا چاہیے کہ پاکستانی عوام اور عسکری اور سیاسی قوتیں دفاع اور استحکام پاکستان کے لیے متحد اور یکجا ہیں اور اندرونی اور بیرونی ملک دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بخوبی رکھتے ہیں۔ وصال اردو